चांद ग्रहण 14 मार्च आपके लिए कितना ज़रूरी है। वो बुर्ज जिनके लिए ये खुशियाँ लेकर आने वाला है, खूबसूरती, मोहब्बत, प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत, उनका भी इसमें बताएंगे। और वो बुर्ज जिनके लिए ये एहतियात का वक्त है, अपने को कंट्रोल करने का वक्त है, उनके बारे में भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। हम आ रहे हैं 14 तारीख़ मार्च की, जिसमें कि चांद ग्रहण है और बड़ा ज़बरदस्त चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण जो है ना, इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये इसको ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून लाल चांद ग्रहण होता है। लाल रंग बहुत खूबसूरत रंग है। वैसे तो ये हमेशा शादियों में हमारी दुल्हनें पहनती हैं और हम इसको हमेशा खुशी से वो करते हैं, जोड़ते हैं इस रंग को। लेकिन देखिए, जब स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो लाल पे आपको गाड़ी भी रोकनी पड़ जाती है। सो कलर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग होता है। और इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया गया पीके मूवी में, जहाँ पर कि वो पहले सफ़ेद कपड़ों में एक हिंदू औरत को देखता है और वो बेवा होती है, और फिर वो एक अंग्रेज़ को देखता है जो शादी के कपड़े पहनी होती है और कहता है ओ आई एम सॉरी आप बेवा हैं। वो कहती है नहीं मेरी शादी हो रही है। इसी तरह ये जो लाल चांद ग्रहण है, ये बहुत से बुर्जों के लिए अच्छा भी है और बहुत से बुर्जों के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे भी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला वो बुर्ज जिसके लिए कि हमने कार्ड ऑलरेडी निकाला है, वो है जेमिनी। जेमिनी के लिए जो कार्ड निकला है वो निकला है डोर टू स्पिरिट। यानी कि ये चांद ग्रहण का जो दिन है, इस दिन उनके लिए उनकी रूह का दरवाज़ा या दूसरा तरफ का दरवाज़ा, यानी हमारे और हमारी गैब की दुनिया के दरमियान एक दरवाज़ा है, एक पर्दा है, उनके लिए ये खुल सकता है अगर वो चाहें तो। सबसे बड़ी बात ये है कि जेमिनीज़ जो होते हैं वो ऑलरेडी साइकिक्स होते हैं। उनके अंदर ये अहलियत होती है कि वो तीसरी आँख उनकी खुली होती है कि वो जान जाएं, देख जाएं, समझ जाएं। तो ये दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिन है, जहाँ पर कि वो अपनी इस तमाम काविशों को मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कैंसर। कैंसर के लिए निकला है एंजल ऑफ लव। वाह भाई, इधर कैंसर है, क्या बात है। जिसको कैंसर होता है तो लव, वैसे भी ना आपको एक मज़े की बात बताऊं, लव दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर है। और वैसे तो शायद आम कैंसर की तो अब दवाइयाँ भी निकल आई हैं, ट्रीटमेंट भी हो जाती है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या रेडिएशन भी होती है, थेरेपी भी होती है, गोलियाँ भी होती हैं, दवाइयाँ भी। लव वो कैंसर है जिसका कोई क्योर नहीं है, अनलेस कि आपकी शादी हो जाए। शादी हो जाए ना तो ये कैंसर तो मुकम्मल कैंसर में बदल जाता है, फिर आपको तक मुकम्मल खुशी मिल जाती है। और मुकम्मल खुशी कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, राइट। एनीवे, कैंसेरियंस के लिए ये 14 मार्च उनकी मोहब्बत की तकमील क्या मुकम्मल दिन है। उसमें वो अपनी जिससे भी प्यार करते हैं उसे इजहार कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। ये प्यार सिर्फ़ मर्द औरत का प्यार नहीं होता, ये बहन भाइयों का, माँ बाप का। हो सकता है आप अपने वालिदैन को उम्रे पे भेजना चाहते हों, हो सकता है कि आप उनके लिए ईद के लिए कोई बहुत अच्छी सी खुशखबरी लेते हों, अपनी सैलरी से अपने छोटे भाई के लिए गाड़ी लेना चाहते हों या बाइक लेना चाहते हों। ये तमाम खुशियाँ भी लव में आती हैं। डू नॉट कंसिडर ओनली मर्द और औरत का लव, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वैसे तो बिच्छू हैं और डसते हैं तो बहुत बुरा डसते हैं, लेकिन उनके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी ये 14 तारीख का जो चांद है, ये उनके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। इसमें दौलत है, पैसा है, शोहरत है, और उनके लिए वो अपनी तमाम ख्वाहिशात जिनकी तकमील नहीं कर सके, वो इस मार्च 14 को अपनी दिल की तमन्नाएं या अरमान या ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। यानी अबंडेंस जब देता है, जब अल्लाह कहते हैं ना वो छप्पर फाड़ के जब मिलता है, तो ये उनके लिए इस 14 मार्च के लिए लिखा हुआ है कि आपको खुशियाँ छप्पर फाड़ के मिलेंगी। सो बी प्रिपेयर्ड, तैयारी कर लें खुशियों के लिए, रास्ते खोल लें, दरवाज़े खोल लें, खिड़कियाँ खोल लें, सब कुछ खोल लें, दिल के दरवाजे भी खुले रखें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्वेरियस। ये मेरा भी साइन है, ज़रा डर के उठा रही हूँ। क्या लिखा है? डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओ पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग। देखें,
ہر ایک کو ہیلنگ اینڈ ہیپینس چاہیے. ہیلنگ میں مجھے تو بہت سخت ضرورت ہے اس وقت. میں بہت زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہوں. کینسر جیسی بیماری ابھی وہ لو والی کینسر بھی اور دوسرا والا کینسر بھی. پھر میں ڈائبیٹک بھی ہوں. پھر میرے ہارٹ میں گٹھلی ہے. پھر میرے دماغ میں خلل ہے، خرابی ہے. سب سے بڑا مسئلہ دماغ کی خرابی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ مجھے بہت زیادہ ہے. اور ہیپینس، پتہ ہے کیا کل ہی سوچتی تھی، ہیپینس یا خوشی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں بڑی بڑی خوشیاں ملیں، بٹ آئی تھنک کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ گزارا کر لینا چاہیے. سب کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ سب کو خوشیاں دے اور سب کو صحت دے. مگر ایکویرینس کے لیے یہ خاص مہینہ ان کی خوشیوں کے لیے اور ان کی ہیلنگ کے لیے ہے. اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے. لاسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس پائسیز. پائسیز کے لیے سورج نکلا ہے، دا سن. اور یہ دیکھیں چاند ایکلپس میں سورج نکلا ہے. ایکلپس آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ چاند کے آگے سورج آ جاتا ہے، سو سن ہے. سن از دیئر آلویز، مون از آلویز دیئر. آسمان میں دونوں چیزیں، دونوں سٹارز ہمیشہ رہتے ہیں. سن اور مون دونوں سٹارز ہیں اور دونوں ہمیشہ آسمان میں ہی رہتے ہیں، کبھی زمین پر نہیں آتے. ہاں میرا چندہ آتا ہے کبھی کبھی زمین پہ. سوری، دیٹ واز ویری فنی جوک. سن جو ہے آپ کے لیے مینس شہرت، فیم، پیار، محبت اور بہت سی دولت. کیونکہ دیکھیں سورج کی گرمی ہے جو کہ گروتھ دیتی ہے آپ کو، پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، ابنڈنس ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب سورج کی چمک دمک اور گرمائش آپ کے جسم میں رہتی ہے. ان کنٹریز میں جہاں سورج کم چمکتا ہے، یقین مانیں وہاں کے لوگ سورج کے لیے ترس جاتے ہیں. ہم لوگ تو ڈسریگارڈ کرتے ہیں، چھوڑو یار ایسے ہی ہے. اب وہ برج جن کے لیے تھوڑا سا احتیاط برتنے کا یہ 14 سے اور 15 مارچ ہے، وہ ہے لیبرا. لیبرا کے لیے آیا ہے ڈیسیٹ. لیبرا لوگ جو ہوتے ہیں اوروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور ڈیسیٹ کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ خود فریبی میں بھی ہوتے ہیں. وہ کیا خوبصورت شعر ہے بھائی، خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. ہم لوگ لیبرنز اکثر خود فریبی میں رہتے ہیں، اپنے کو خود ہی بیوقوف بناتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمارٹ ہیں، خود ہی اپنے کو عقل مند بنا لیتے ہیں اور خود ہی بیوقوف بن جاتے ہیں. اور اسی تک و دو میں وہ اوروں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر کہ ان کو نقصان پہنچتا ہے. سو کوشش کریں لیبرن اسپیشلی اس مہینے میں مارچ 14 15 یہ 2 دن تو خاص طور سے، پورا مارچ کا مہینہ، اوروں کو بھی نہ دھوکہ دیں اور خود بھی کسی دھوکے میں نہ رہیں، نہ کسی کے دھوکے میں آئیں اور نہ دھوکہ دیں. یہ چیز ہے ہی نہیں اچھی، زندگی میں اس کا ہونا ہی نہیں چاہیے. لاسٹ جو ہے، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ٹورس ہے. ٹورس کے لیے نکلا ہے احتیاط برتنی ہے. ان کے لیے فائنینشیل کنسٹرینس. ٹورس کو اپنا ہاتھ تھوڑا سا سنبھال کے چلنا ہے، دیکھ کے چلنا ہے، اپنی فائنینشیل سچویشن اوور اسپینڈنگ نہ کرے. آج میرے دکان میں ایک خاتون آئیں، دوسری دفعہ، پہلی دفعہ بھی آئیں، بہت باحجاب تھیں، بہت باپردہ تھیں، مگر بہت افسوس ہوا کہ اپنی دکھ کی بھری کہانی سنانے کے بعد ادھار مانگ کر چلی گئیں. اور اب پھر آج آئی تھی ادھار مانگنے کے لیے. میں انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ عید پہ لوگ نئے کپڑے پہنیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو آج ایک بہت پیاری سی خبر دینا چاہتی ہوں کہ ٹورنس کے لیے صرف نہیں، سب کے لیے ہے یہ خبر کہ میرے جو یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت شرٹ ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے اور آئی ایم شیور کہ کیمرے میں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی. یہ صرف 500 کی میں نے ریڈی میڈ شرٹ لی ہے. میری دکان کے سامنے 7 اسٹریٹ میں ایک دکان ہے جس کے اوپر پری لوڈ یا پہنے ہوئے کپڑے. دیکھیں ہم لوگوں کو شرم نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ اتنا زیادہ پیسے کا ضیاع کرتے ہیں، یہی پیسہ کسی کے گھر میں 2 وقت کی روٹی ان کے بچوں کو دے سکتا ہے. اگر آج میں گئی جس درزی کو میں نے ایک سوٹ سلنے کو دیا ہے، میں درزی سے ویسے سلواتی نہیں ہوں مگر یہ گفٹ آیا تھا اور بہت اچھا کپڑا تھا، اس کے پاس جو سوٹ تھا مجھے بہت اچھا لگا، مگر جب میں نے اس کے ایسے کر کے نا پرائس دیکھی، 19,000 روپے کا وہ سوٹ تھا اور اس خاتون نے اس کے ساتھ کم سے کم 15,000 کی لیس خرید کے اس پہ لگوائی تھی. آپ مجھے بتائیں 50,000 روپے لوگوں کے پورے مہینے کا، ایسے بھی گھر ہیں جن میں پورا مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، اور آپ نے ایک جوڑے پہ لگا لیا. اور وہ جوڑا پہن کر جب آپ گئیں تو آپ کو دنیا نے واہ واہ کی، واہ کیا حسین سوٹ ہے، کیا ہے. لیکن آپ کو کتنا ثواب ملا؟ آپ نے کس کی ہیلپ کی؟ آپ کو کیا اجر ملا؟
آپ نے اپنی آخرت بنائی، آپ کو دنیا میں واہ واہ کرنے کے علاوہ اور کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ سو کوشش کریں کہ دین اور دنیا دونوں لے کے چلیں، ضرور پہنیں اچھے کپڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی کو کہا تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب لوگ پھٹے کپڑے پہنیں اور پرانے کپڑے پہنیں۔ میں 5 قمیضیں خریدی ہیں 2,500 میں، آپ سوچیں 500 کی ایک شرٹ، 5 شرٹس ہو گئی ہیں میرے پاس۔ سو 5 جوڑے بن گئے میرے 2,500 میں، جبکہ آج کل ایک نارمل سوٹ 15 سے 2,000 سے کم میں انسلا کپڑا بھی نہیں ملتا۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے ویڈیوز میں، تاکہ آپ لوگ اپنے کو بہتری کی طرف لے جائیں، اور آخرت میں اللہ کے آگے جب ہم لوگ سب حاضر ہوں اور ہم سب فرینڈز ہوں اور ہم سب ساتھ کھڑے ہوں، تو ہم ان کو اپنی یہ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں بھی بتا سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ وظیفے بتانا بھی بہت اچھی بات ہے، آپ اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو شامل رکھیں، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بھی کرتے رہیں۔ 5 ایسی قمیضیں لے کے اپنے کام والیوں میں بھی دے دیں، خود بھی وہی پہنیں اور ان کو بھی وہی دیں۔ میں تو ایسا ہی کرتی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو یہ پسند آئے گا۔ پلیز میرے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔